बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे वाक़यात की जो कि पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं और उन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकसद इन वाक़यात पर बात करने का क़तन ये नहीं होता कि इन वाक़यात पर बात करके हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक हिजानी कैफ़ियत जो है उसको बुलंद किया जाए, ये बताया जाए कि ये माशरा बिल्कुल भेड़ बकरियों का और जानवरों का माशरा बन चुका है और इंसान यहाँ पर बसते दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका एक मकसद ये ज़रूर है कि हमारे माशरे में बदलती हुई जहनीत, सोच और जो नई गिरावट हम देख रहे हैं किसी हद तक उस गिरावट पर से हम वाकिफ़ भी हों, वालिदैन ख़ास तौर पर, और उसके साथ साथ जिस रविश पर हम खुद, चाहे वो हम आज के नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिस रविश पे हम चल रहे हैं उस रविश को हम समझें कि वो क्या वाकई इतनी वर्थ करती है कि जिसके नतीजे में बादशा हमें कई तरह के मामला जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं, हमारी फैमिलीज़ को भुगतने पड़ते हैं। आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी सी हम बात करेंगे उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जिनके तहत मैं ये समझती हूँ कि दिल दहला देने वाली मालूमात जो है वो सामने लाई गई है। कम उम्र, कम सिन बच्चियों के अगवा और उनके साथ ज़्यादती के कितने मुकदमात, कितने केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, उन पर हम बात करेंगे। और ये जहन में रखते हुए कि ये हज़ारों केसेस जिनकी एग्जैक्ट तादाद में आप तक लेकर आऊँगी, कहाँ किस किस तरीके से इनको रजिस्टर किया गया और किस नौयत के वाक़यात हैं, इनके रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये सवाल जन्म लेता है कि वो तमाम लोग जिनको हम अपना मानते हैं, वो तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द इस माशरे में पनप रहे हैं, क्या हम उन पर वाकई वो आँख रखे हुए हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। सेकेंडली एक और पहलू जो इसका निकलता है वो है, चाहे हम लाहौर से जो अगवा होने वाली या गुम होने वाली वो बच्चियाँ हैं 4 जिनकी बाजियाबी के बाद ये इंकशाफ हुआ कि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, इस तरह के केसेस हों। नूर मुक़द्दम का मामला हो, नूर मुक़द्दम के मामले की अपडेट, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। बड़े दिलखराश किस्म के इंकशाफात हैं जिन पर बात करने के लिए अल्फाज कभी कभी मेरे पास ख़ुद भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इनसे जुड़े हक़ाइक़ सामने लाने का मकसद उन लड़कियों को, उन पेरेंट्स को, उन लड़कों को और उन लड़कों के वालिदैन को ये बताना है कि आप चाहे अपने बच्चों को एक हद तक आज़ादी दें लेकिन उन पर निगाह ज़रूर रखें। एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि वॉचफुल आई जो हमारे ऊपर होती है, यानी जब हमें इस बात का इल्म है, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं, हमारे तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इसके बावजूद भी जब कोई इंसानी आँख या कोई ऑब्ज़र्वेशन हमें नहीं देख रही होती तो हम कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर ये लिखा हो कि सीसीटीवी आपको देख रहा है या हमारे सामने कोई शख्स बैठा हुआ हो, तो तन्हाई में जो हम एक्ट कर रहे होते हैं उससे हम बिल्कुल अलग एक्ट करते हैं। वजह क्योंकि हमें मॉनिटर किया जा रहा होता है और हमें ये डर होता है कि हमें जज किया जाएगा। ये डर जो है ये एहतराम का हो तो बहुत अच्छी बात है, वालिदैन इसको कायम रखें तो अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत और परवरिश भी कर सकते हैं और माशरा जो जिस बेरारवी का शिकार हो रहा है उससे हम उसको किसी हद तक निकालने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि एक पहलू है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे वो केसेस जो कि रजिस्टर हुए। 10 साल में 47 लाख लड़कियाँ पैदाइश से पहले कत्ल कर दी जाएंगी। माहिरीन का ये इंकशाफ कब हुआ, क्यों कत्ल कर दी जाएंगी और लड़कियां ही क्यों, इस पर हम बात करेंगे और कुछ नूर मुक़द्दम के केस पर अपडेट लेकर आएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे और जो मालूमात हम आप तक, हमारी टीम जिस पर रिसर्च करके लेकर आती है, वो मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें और आपकी फ़ीडबैक भी हम तक आए कि क्या वो मालूमात दुरुस्त अंदाज में आप तक लाई जा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नूर मुक़द्दम का, वो केस जिसने इस्लामाबाद में होने वाले जराइम की तरफ एक निगाह भी दौड़ाई और उसके साथ साथ हमारी तवज्जो मबसूल करवाई कि वो तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लाविश बंगले, लग्जरी लाइफस्टाइल जिसको हम बहुत ज़्यादा फैंसी करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं, उनके पीछे कितने घिनौने चेहरे, कितना मकरू काम जो है वो हो सकता है। नूर मुक़द्दम केस में नूर मुक़द्दम के दोस्तों ने बहुत से इंकशाफात किए। हाल ही में ख़ास तौर पर नूर मुक़द्दम का जो एक की बहन का जो एक बहुत ही इमोशनल एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं, एक तहरीर कह सकते हैं जो सामने आई, जिसमें उनका कहना यह था कि ज़िंदगी आपके बग़ैर अब कभी भी वैसी नहीं हो सकेगी।
ہمیں نہ صرف ملزم ظاہر جعفر جنہوں نے اب تو اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن باقاعدہ جب تک ان کو کورٹس کوئی سزا نہیں سنا دیتا تو مجرم کا لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ لگنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جرم تو انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ اب اس کو کن حوالوں کے ذریعے سے بچانے کی کوشش کریں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ضمانت ہو سکے، بڑے سے بڑے لائر انہوں نے کھڑے کیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ فیملی ہے جو کہ اربوں پتی ہے، جن کے پاکستان سے باہر کتنے ہی بزنسز ہیں، لیکن وہ اپنا بچاؤ یا دفاع نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے صحیح قدم نہیں کیا، نہیں اٹھایا، اور انہوں نے ان کو جو سزا وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ تب ان کو ہوش آئی جب جو اس پورے واقعے کی مین وکٹم ہیں نور مقدم اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ نور مقدم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، ظاہر ان کی ڈیڈ باڈی کو، پورا انسیڈنٹ ہم نے آپ کو سنایا کہ F74 کے اپنے گھر میں کس طریقے سے ملزم ظاہر جعفر نے ان کو قتل کیا، ان کا سر تن سے جدا کیا، ان پر چاقو کے وار کیا، ان پر تشدد مسلسل جاری رکھا، جس کے بعد جو ہے وہ نور مقدم کی ڈیتھ کے بعد، یعنی اس پورے واقعے کے دوران بھی اپنے والدین سے رابطے میں رہے ملزم ظاہر جعفر، لیکن والدین نے بجائے اس کے کہ پولیس کو انفارم کرتے، انہوں نے تھیراپی ورکرز کو بھیجا اپنے بیٹے کے گھر۔ تھیراپی ورکرز نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی اور قریب کے جو پڑوسی تھے انہوں نے پولیس کو انفارم کیا، تو اس کے بعد کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں سے ملزم ظاہر جعفر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اس پورے واقعے کے بعد کی اب کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جو ملزم ظاہر جعفر ان کو اریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا، اس طرح کے بھی انکشافات ہوئے کہ انہوں نے کئی طرح کے ڈرامے رچنے کی کوشش کی، خود کو ذہنی مریض بتانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کسی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس میں موت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دماغ کو خون کی جو فراہمی ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ جو ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم رپورٹ پولی کلینک میں کیری کی گئی ہے ڈاکٹر عثمان کی جانب سے، اس کے مطابق چیسٹ پر نور مقدم کے چاقو کے وار کیے گئے تھے، اور قریباً 4 جو ہیں وہ گہرے گھاؤ یا زخم ان کے چیسٹ پر دیکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جو دیگر آرگنز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسلسل ایک تشدد میں رہیں تو خوف کی وجہ سے بھی ان آرگنز پر ایک بڑا ایفیکٹ دیکھا گیا، لیکن جو مرکزی وجہ، جو بیسک وجہ جو ان کی موت کی ہے وہ ان کا سر تن سے جدا کیے جانے کا ہی واقعہ ہے۔ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے ملزم سے، اور ملزم کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ 12 اگست کو ان کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کی پوری جو صورتحال ہے اس کی اپڈیٹ ہمارے سامنے ہے، جو کہ اگین اس طرح کی ایک ایلیٹ کلاس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر ایک بڑی گہری نگاہ رکھنی ہے، اور اگر کہیں پر بھی وہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تو والدین کا پوری ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر ان کو نہ صرف صحیح راستہ دکھائیں بلکہ ان پر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں۔ تھیراپی ورکر وہ جن کو فون کیا گیا تھا اور جنہوں نے اس پورے واقعے کو چھپانے کی کوشش بھی کی، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اب ان سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ ملزم ظاہر جعفر کو وہ کس چیز کے لیے ٹریٹ کر رہے تھے اور کتنے عرصے سے۔ پولیس نے اپنا کام کر لیا ہے، اب معاملہ عدالت دیکھے گی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً اس طرح کے واقعات کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں پر جنسی حملے، زیادتی کے واقعات ایک بڑے پیمانے پر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہم حالیہ اعداد و شمار کی بات کرتے چلیں، صرف اس سال کی بات کریں جس کے ابھی چند ماہ، قریباً 8 مہینے ہی گزرے ہیں، اس ایک سال کے دوران قریباً 2900 یعنی 2960 ہی وہ واقعات ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں، جن کا پتہ چلا، جس میں ملزمان تک پہنچی پولیس۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے واقعات کی جس میں ہم آئے روز سنتے ہیں کہ پڑوسی کے ہاتھوں، چچا کے ہاتھوں، جاننے والے کے ہاتھوں، رکشہ ڈرائیور کے ہاتھوں، اسی طریقے سے ایک بڑی اس طرح کے واقعات ہیں کیسز کے کہ جن میں کم سن بچیوں اور بچوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات کی رجسٹریشن کے سامنے آتے ہی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs ہیں، جو قوانین بنائے گئے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے یہاں پر، اور اسی طریقے سے دیگر جو کمیشنز یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ بچوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات لے رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے 5.5 اورنگی کراچی سے آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کیا تھا کہ جس میں ایک 6 سالہ بچی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے جنازے پر ایک بچہ اپنی 11 سالہ بہن کی فوٹو لے کر گھوم رہا تھا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ اسی ہی آبادی کے اندر اس سے قبل 7 سالہ بچے کو زیادتی کر کے گٹر میں پھینک دیا گیا تھا، جس کی لاش سے کیڑے جو ہیں وہ چپکے ہوئے تھے، اور اس کو جب وہاں سے نکالا گیا تو وہ گل سڑ چکی تھی۔ اور اسی آبادی میں 5 ایسے کیسز اس سے پہلے ہو چکے تھے۔ لیکن اس کیس کو اٹھانے کے بعد، رپورٹ کرنے کے بعد، پولیس جو ہے وہ جب ملزم تک پہنچی تو معلوم یہ چلا کہ جو
آخری واقعہ تھا، یعنی 5 سالہ یا 6 سالہ بچی کو اغوا کرنے کا، وہ ساتھ رہنے والا شخص تھا جس کو وہ چچا کہا کرتی تھی، اور وہ رکشے میں ڈال کر اس کو لے گیا اور آدھی رات تک گھماتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بچی کی بازو بھی ٹوٹی اور گردن کی ہڈی بھی۔ تو اس طرح کے واقعات ایک طرف تو دل دہلا دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف والدین کو ایک بہت بڑا میسیج ہے، سوسائٹی کو ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ آپ کی گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں سے محفوظ رہیے اور اس طرح کے کیسز کی فوری طور پر رپورٹ کروائیے تاکہ ملزموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو بات ماہرین کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نے لوگوں میں اتنا بڑا خوف و ہراس بھر دیا ہے کہ لوگ شاید اب زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی بیٹیاں نہیں چاہتے۔ ابھی کی ایک حالیہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے، گو کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے سامنے آئی ہے، اور سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صرف بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے قبل اسقاط حمل یعنی ابورشن کے ذریعے اس دنیا میں لائے بغیر قتل کر دیا جائے گا۔ وجہ اس طرح کے واقعات کا رپورٹ ہونا، آزادی کے نام پر جو ڈھونگ جس طرح کے رچائے جا رہے ہیں وہ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں لڑکیوں کا استحصال، اور پھر اس طرح کے کئی ایسے واقعات کہ جس میں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین بدنامی کی وجہ بنتی ہیں۔ تو ہم کسی حد تک آگے بڑھنے کے بجائے بحیثیت معاشرہ بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک ریورس گیئر یعنی زمانہ جاہلیت۔ اگر 47 لاکھ لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی رسک پر ہے تو وہ لاکھوں لڑکیاں جو کہ اس معاشرے میں گھوم رہی ہیں، کام کرنے کی غرض سے باہر نکلتی ہیں، کم عمر ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتی، ان کے دفاع کے لیے ارباب اختیار کو بھی اٹھنا ہوگا، والدین کو بھی سٹیپس لینے ہوں گے، اور مختلف کمیشنز جو اس وقت کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے اب بھی حرکت نہ کی تو شاید اس طرح کے واقعات پاکستان کو بھی اور دیگر ممالک کو جنگل کے قانون میں بدل دیں گے۔ شاید ان کا بھی کوئی قانون ہوتا لیکن درندے وہاں کے لگتا ہے کہ شہروں میں آباد سے ہیں۔ تو یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم اب تک لے کر آئے، خاص طور پر نور مقدم کیس کے حوالے سے، پاکستان کے اندر ہونے والی بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں ان میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں، 3000 رجسٹرڈ کیسز ہم نے اب تک لے کر آئے۔ اسی طریقے سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں 2 درجن سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہیں جو کہ لڑکیوں کے اغوا یا ان کے لاپتہ ہونے کے ہیں، اور یہ تب سامنے لائے گئے جب آپ کو سیکٹر E11 سے بوری بند خاتون کی لاش ملتی ہے جس کی شناخت کے لیے والدین کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف اس طرح کے کیسز کو رجسٹر کروایا جائے بلکہ اس طرح کے اقدام کو روکنے کے لیے بیٹوں کی بہترین پرورش، اور خواتین جو اپنی جو بیٹیاں ہیں جو باہر نکلتی ہیں ان کو صحیح راستہ کا جو تعین ہے وہ کرنا والدین ہی سکھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔